ملین پاؤنڈ کا ایک سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ ہے 460 ارب جس میں جرمانہ جمع ہونا ہے سندھ گورنمنٹ والے کیس کا. اب ہوتا کیا ہے, ہیرا پھیری کیا ہوئی؟ ہیرا پھیری یہ ہوئی کہ کابینہ نے منظوری دے کر عمران نیازی صاحب اور شہزاد اکبر صاحب نے خرد برد کر کے جو پیسہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا تھا وہ سپریم کورٹ کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا. تو یہ 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا ہی نہیں, حکومت پاکستان کو ملا ہی نہیں, پاکستان کے عوام پر خرچ ہوا ہی نہیں. ایک طرف 190 ملین پاؤنڈ ہے جو جرمانہ ہے جو برطانیہ کی این سی اے نے پاکستان کو دیا ہے, اور دوسری طرف 460 ارب روپے کا ایک الگ سے لائبلٹی ہے جو ریکور ہونی ہے اسی پراپرٹی ٹائکون سے. تو یہ پیسہ یو کے سے لا کر 190 ملین پاؤنڈز, تو وہ لائبلٹی ایڈجسٹ کر دی گئی جو 460 ارب روپے کی تھی. یہ ہے ڈاکہ جو عمران نیازی صاحب نے مارا ہے. کوئی قانون, کوئی آئین, کوئی ضابطہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بیرون ملک سے پاکستان کا پیسہ واپس لا رہے ہیں اور وہ پاکستان کے سرکاری خزانے میں جانا ہے, مگر وہ وہاں آپ ٹرانسفر نہیں کرتے, وہ آپ ٹرانسفر کرتے ہیں ایک پراپرٹی ٹائکون کے دوسرے اکاؤنٹ میں جو سپریم کورٹ مینٹین کر رہا ہے. یہ ہیرا پھیری کی گئی جس میں یہ 60 ارب نہیں, 60 ارب تو صرف یہ 190 ملین پاؤنڈ کا نقصان ہوا پاکستانی خزانے کو. اگر اس 460 ارب روپے کا بھی آپ تخمینہ لگوا لیں جو سپریم کورٹ کا لائبلٹی اکاؤنٹ تھا جس کی بعد میں قسطیں کر دی گئیں, تو یہ کئی 100 ارب روپے بنتے ہیں. اب اس کے عوض فائدہ کیا لیا, یہ ذرا ڈسٹریبیوٹ کریں جی ٹرسٹ ڈیڈ القادر کی. رانا وقاص صاحب اگر ہیں تو یہ کائنڈلی تمام ہمارے رپورٹر ساتھیوں کو دیں. اب اس کے عوض 458 کنال زمین 458 کنال زمین عمران نیازی صاحب کو گفٹ کی جاتی ہے اسی پراپرٹی ٹائکون کی طرف سے. عمران احمد نیازی صاحب کے دستخط اگر آپ دیکھیں گے آخری صفحات پر وہ موجود ہیں کہ عمران احمد نیازی صاحب یہ ٹرسٹ بنا رہے ہیں اس 458 کنال زمین پر جو اس پراپرٹی ٹائکون نے یہ ساری ہیرا پھیری کرنے کے عوض رشوت کے طور پہ عمران نیازی صاحب کو دیا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا آپ نے ڈاکہ مار کے پاکستان کے سرکاری خزانے میں جمع کرائے بغیر دوسری لائبلٹی اکاؤنٹ میں جو سپریم کورٹ کا ایک الگ معاملہ تھا اس میں جمع کرا کے ڈبل فائدہ دے دیا اس پراپرٹی ٹائکون کو اور کابینہ میں بند لفافہ پیش کیا. اس کے بعد یہ ہے عمران نیازی کے سگنیچر, اور اس میں مزے کی بات کیا ہے, دوسرے سگنیچر ہیں بشرا خان انہوں نے لکھا ہے, جو ان کا آئی ڈی کارڈ ہے اس پہ نام ان کا اور آ رہا ہے, وہ میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پر, اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے, وہ آئی ڈی کارڈ ساتھ اٹیچڈ ہے آپ دیکھ لیں گے. دوسرے سگنیچر بشرا خان, یہ لکھا ہے بشرا خان, دوسرے سگنیچر بشرا خان صاحبہ کے ہیں, اور سب سے مزیدار سگنیچر جو ہیں جو تیسرے سگنیچر ہیں مس فرج شہزادی. تیسرے سگنیچر اس ساری ٹرانزیکشن میں مس فرج شہزادی کے ہیں. فرج شہزادی عرف فرا گوگی المعروف فرا گوگی, ان کے سگنیچر ایز فرسٹ ٹرسٹی اس میں شامل کیے گئے ہیں. تو میں حیران ہوں کہ یہ ٹرسٹ صرف عمران نیازی صاحب کا اور بشرا بی بی کا نہیں تھا. زلفی بخاری صاحب یہ ٹرسٹ بناتے ہیں زمین لینے کے لیے, وہ یہ ٹرسٹ ٹرانسفر کرتے ہیں عمران نیازی کو, ساتھ فرا گوگی کو اور بشرا خان صاحبہ کو. یہ تین لوگ یہ ٹرسٹ بناتے ہیں. شروع یہ ہوتا ہے 1,50,00,000 سے, مگر اس کے مختلف اوقات میں مختلف اکاؤنٹوں میں 18 کروڑ روپے آ رہے ہیں, 20 کروڑ روپے آ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ 458 کنال زمین ہے, 20 یا 25 جعلی سٹوڈنٹ شو کیے گئے ہیں کاغذات میں. یعنی یہ کون سی تعلیم دی جا رہی ہے, کون سے پروفیسر ہیں؟ کبھی آپ کا کوئی جاننے والا یا آپ کو پتا لگا ہے کہ کوئی القادر یونیورسٹی میں کوئی پڑھ بھی رہا ہے اور اس کا چارٹر بھی جعلی ہے؟ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے ساتھ اس کا ایک معاہدہ کروایا گیا, یہ یونیورسٹی بھی نہیں ہے, اس کو یونیورسٹی کا درجہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے حاصل ہی نہیں ہے, اس کو ایک افیلیٹ کالج بنایا گیا.
اب یہ ہیرا پھیری کی داستان جو عمران نیازی صاحب آج کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میرے پاس تو کاغذ ہی نہیں ہے، اور تفتیش میں آج انہوں نے تعاون نہیں کیا جو نیب نے ان کو بلایا تھا جس کام کے لیے، جس کیس میں ان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ تھا اور سپریم کورٹ نے بلا کے مرسیڈیز سے اتار کے بھیجا ان کو ریسٹ ہاؤس میں تمام تر سہولیات کے ساتھ، اور پھر ان کو بیل مل گئی. تو بیل تو اس لیے ملی تھی کہ آپ تعاون کریں، بتائیں پوری قوم کو بتائیں کہ یہ کتنا بڑا ڈاکہ ہے جو نیشنل کرائم ایجنسی کا جو جرمانے والا پیسہ آیا تھا آپ نے اس پہ مارا ہے. جعلی یونیورسٹی ہے، 458 کنال زمین ہے. پھر خیبر پختونخوا میں ایک قانون لایا گیا، وہ قانون جسٹس سیٹھ وقار نے بعد میں اس کو کالعدم قرار دیا، وہ بھی اس پراپرٹی ٹائکون اور مختلف ان کے انویسٹرز کے لیے تھا. وہ قانون یہ تھا کہ آپ کو بغیر زمین کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا این او سی جاری کر دیا جائے گا. آپ کے پاس زمین نہیں ہے، 1 کنال بھی زمین نہیں ہے، 1 انچ بھی زمین نہیں ہے، مگر آپ اگر چاہیں گے تو آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹی کی اجازت مل جائے گی، این او سی جاری کر دیا جائے گا، اور آپ بعد میں پھر زمین خریدیں گے اس این او سی کے عوض. اس قانون بنانے کے بھی پیسے لیے گئے. وہ قانون کیوں بنایا گیا، بعد میں وہ کالعدم کیوں قرار دیا گیا جیسے سیٹھ وقار اللہ بخشے ان کی طرف سے. تو یہ تمام تر سکیم جو کیا گیا ہے، جو قوم کا کئی 100 ارب روپیہ اس میں کھایا گیا ہے. عمران نیازی صاحب آج بھولے بن رہے تھے، حالانکہ جب عدالت میں پیش ہوئے تو احتساب کے جج کو انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ میں پاکستان لایا تھا، کیونکہ اگر ہم یہ کیس لڑتے برطانیہ میں تو کئی کروڑ روپے ہمارے قوم کے ضائع ہو جاتے. میں تو یہ پیسہ پاکستان لایا ہوں، یہ پیسہ پاکستان کا تھا، تو میں نے اس کی اجازت دی کہ یہ پیسہ پاکستان آئے. اگلی بات گول کر گئے کہ اس بات کی بھی اجازت دی کہ یہ پیسہ پاکستان کے سرکاری خزانے میں نہ آئے، پاکستان کی عوام پہ خرچ نہ کیا جائے، یہ سپریم کورٹ کی لائبلٹی اکاؤنٹ میں وہ 460 ارب کی لائبلٹی سیٹل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. یہ ہیرا پھیری تھی اس بند لفافے کی. اور یہ ہے وہ ٹرسٹ ڈیڈ جو میں نے آپ کو سرکولیٹ کر دی. مزید دستاویزات بھی ہم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بات بالکل واضح ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے. سٹنگ پرائم منسٹر جس کا نام عمران نیازی تھا، اس کے رائٹ ہینڈ شہزاد اکبر نے ایک نوٹ موو کیا کابینہ کے لیے. حالانکہ ایسے معاملات میں ضابطہ یہ ہے کہ سمری موو کی جاتی ہے، اس سمری کی منظوری دی جاتی ہے. یہاں پہ سمپل ایک نوٹ موو کیا جاتا ہے شہزاد اکبر کی طرف سے، اور اس کو صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے، اور شہزاد اکبر یہ ساری کہانی بناتا ہے. عمران نیازی اس کی منظوری دیتے ہیں. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کو چیٹ کر کے، ہمارے تفتیشی اداروں کو چیٹ کر کے عمران نیازی آج جیل سے باہر بیٹھا ہے، اور وہ آزاد فضاؤں میں سانس لے رہا ہے اتنا بڑا ڈاکہ مارنے کے باوجود. تو پھر جیلیں کھول دیں، تمام مجرموں کو باہر نکال دیں. اگر ایک کئی 100 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالنے والا ملزم وہ آج تعاون بھی نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کاغذ میرے پاس نہیں ہے. آج تو لگ رہا تھا جو تفصیلات ہم نے میڈیا میں دیکھی ہیں کہ کوئی سکول جاتا ہوا بچہ ہوتا ہے جس کو کچھ پتا نہیں ہوتا، معصوم. تو یہ جو قوم کو بغاوت پہ اکساتے ہیں اور قوم کو غلط راہ پہ لگاتے ہیں، اور یہ مٹھی بھر ٹولیوں میں جو قومی سلامتی پہ حملے کرتے ہیں، قومی سلامتی کے اداروں پہ حملے کرتے ہیں، وہ اس لیے تھا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ اور جو 460 ارب روپیہ سپریم کورٹ کی لائبلٹی اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کیس میں گرفتاری کی وجہ سے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کی بے حرمتی کی گئی. اس کیس میں کرپشن کیس میں گرفتاری کی وجہ سے جناح ہاؤس کو جلا دیا گیا. اس کیس میں جو کرپشن ہے اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے چاگی ہل کے ماڈل کو نظر آتش کیا گیا. اس کیس میں کئی 100 ارب کی کرپشن پہ پردہ ڈالنے کے لیے جی ایچ کیو کے گیٹ تک جا کے حملہ کیا گیا. اس ڈاکے پہ پردہ ڈالنے کے لیے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو جلایا گیا. یہ ہیں وہ حقائق جن سے نہ نظر چھپائی جا سکتی ہے، نہ بچا جا سکتا ہے. دیر سویر اس کا حساب ہر حال میں دینا ہوگا کہ یہ کئی 100 ارب روپے کا ڈاکہ جب مارا، بے دردی سے مارا، اس ملک کے اور قوم کے، غریب قوم کے پیسے کو لوٹا، اور آج قومی سلامتی کے اداروں پر حملہ کر کے روز باہر مغربی کی دنیا کو اپیلیں کر رہے ہیں. ٹویٹر اکاؤنٹ کہہ رہا
امپورٹڈ حکومت ہے تو پھر باہر کیوں ہاتھ جوڑ رہے ہیں امریکی کانگریس وومن کے آگے؟ اس کے ترلے منت کیوں کر رہے ہیں؟ ان سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں؟ پر آپ الزام دھرتے ہیں کہ آپ کی حکومت کا خاتمہ جنہوں نے کیا، انہی سے مدد مانگ رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ ہاں تم غلام ہو، تم غلام بھی ہو، تم چور بھی ہو، تم ڈاکو بھی ہو، تم نے ڈاکہ بھی مارا ہے، اور تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، قوم کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور اس میں انشاءاللہ تعالی عمران نیازی کو سزا ہوگی، اور یہ سزا سے بچ نہیں سکتا۔ اتنے irrefutable ڈاکیومنٹس اور ہمارے پاس ثبوت آ گئے ہیں کہ اس سے بچنا ناممکن ہوگا۔ ناصر بٹ پبلک کے لیے سر، خان صاحب نے آنے سے پہلے 80% امکانات ہیں آج گرفتاری کے، یعنی تم کو بھی لگ رہا تھا کہ اس کیس میں گرفتاری ممکن ہے؟ نہیں، دیکھیں اس میں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے حکم پہ کہا تھا کہ ان کو نوٹس جاری کریں اور ان کو تفتیش میں تعاون کا کہیں، گرفتاری آج وہ آئے ہیں، آج انہوں نے آ کے تھوڑا سا کچھ چیزوں پہ کہا ہے جی فلاں کاغذ فلاں کے پاس ہے، مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو ابھی تو یہ پہلا تفتیش کا عمل ہے، یہ تفتیش کا عمل آگے چلے گا، اور دیکھیں یہ سزا والا کیس ہے، یہ رائپ کیس ہے کنوکشن کے لیے، اور یہ کنوکشن انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہوگی۔ تو دیکھیں گرفتاری تو کبھی بھی ہو سکتی ہے نا، اس پہ تو کوئی نہیں کہا جا سکتا، اتنے کیسز میں مطلوب ہیں، اتنے بڑے ڈاکے مارے ہوئے ہیں، تو گرفتاری کبھی بھی ہو سکتی ہے، گرفتاری خارج از امکان اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ عطا صاحب یہ بتائیے گا، اس کیس میں عمران نیازی صاحب کے علاوہ اور کتنے ملزمان ہیں جن کو طلب کیا گیا ان کے خلاف تفتیش کی جائے؟ اس میں شہزاد اکبر کو نوٹس گیا ہے، وہ بیرون ملک ہیں، وہ ابھی تک پیش نہیں ہو سکے، اور ان کو کئی نوٹسز جا چکے ہیں، مرکزی ملزم ہیں، وہ پیش ہونے سے قاصر رہے ہیں، زلفی بخاری صاحب مطلوب ہیں، وہ بھی بیرون ملک چلے گئے ہیں، بشرا صاحبہ کو بھی انشاءاللہ بلایا جائے گا، فرح شہزادی اس کے اندر انوالوڈ ہیں، علی ریاض صاحب ہیں، ملک ریاض صاحب ہیں، تو یہ ملزمان کی فہرست کافی لمبی ہے، تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس کیس میں مطلوب ہیں، اور جن کو میں کہتا ہوں کہ آپ تعاون کریں تحقیقاتی اداروں سے۔ بہت شکریہ جی، باقی میں سافٹ کاپی بھی اس کی شیئر کروں۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ عمران خان نے اپنی